تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خوشخبری دے دی ہے، ایک جو ہے ایک پیشین گوئی کر دی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ کہاں سے، مشرکین سے نہ مل جائیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں گے۔ تو یہ قبروں کی پوجا ہے، قبروں کی عبادت ہے، یہ بھی بتوں کی پوجا ہے۔ بت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہندوؤں کی طرح مورتی بنا کر اس کی عبادت کریں۔ آپ اگر جو ہے اسٹیچو بنا ہوا ہے یا کسی کی قبر ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، وہ تو مردہ ہے، اگر وہ قبر کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ مورتی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بھی جو ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، مورتی پوجا میں داخل مانیں گے، اس کو بھی مورتی پوجا کہیں گے، مورتی پوجا کی طرح مانیں گے۔ تو ایسا ہماری امت میں ہو رہا ہے، ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے دوسری طرف یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم قیامت کے بہت قریب ہو گئے ہیں، قیامت کے بہت قریب ہیں، اور جو اہل توحید ہیں ذرا چوکنر ہیں، کہیں ہمارا ایمان بہکاوے میں نہ آ جائے، ہمارے ایمان میں ملاوٹ نہ آ جائے، ہمارا ایمان جو ہے بچا ہوا رہے، اور خود اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو۔ اب دیکھیں ہندو سماج میں کس طریقے سے مسلم لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، مشرکوں سے شادی کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں اکثریت کن کی ہے؟ شرک کرنے والوں کی، مشرکوں کی تعداد ہے۔ تو مشرکوں کے ساتھ مل رہے ہیں لوگ جا کر کے، مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں، اور ایسا بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو ہم اپنی قوم کو بھی بچائیں، اپنے سماج کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائیں۔ اگر ہم بچ گئے، ہماری بیٹی نہیں بچی ہوئی ہے، تو یہ داغ کس کے اوپر آیا؟ آپ کے اوپر آیا، آپ کے گھر پہ آیا، آپ کی امت پر آیا، آپ کے پورے امت اسلامیہ پر یہ داغ آیا۔ اس لیے ہم نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اور اپنی قوم کو، اپنی برادری کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے۔ کہ یہ بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں جسم مٹکاتے ہوئے دوس قبیلے، دوس کی جو ہے بتوں کی جو ہے یہ بتوں کے طواف نہ کرنے لگیں، یہ عورتیں طواف نہ کرنے لگ جائیں، یعنی عبادت میں، غیر اللہ کی عبادت میں، بتوں کی عبادت میں، بتوں کی پرستش میں مسلمان واقع ہو جائیں گے، تب قیامت قائم ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ سارے دلائل، اور بھی اس کے علاوہ متعدد دلائل ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ شرک کر سکتی ہے، اور یہ چیز ہم آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا منظر ہماری نظروں کے سامنے ہے، بلکہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے ابو بکر، ہمارے اندر جو شرک ہے نا، چونٹی کی آہستہ چال کی طرح داخل ہوگا، تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور اس طریقے سے گھر گھر مسلمانوں میں شرک پہنچ رہا ہے، قومی یکجہتی کے نام پر ہو، یا ڈر اور خوف کے نام پر ہو، یا جو بھی منظر ہو، مسلمانوں میں شرک گھر گھر داخل ہو رہا ہے۔ اپنی بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔